آگے بڑھتے ناظرین، 23 روز سے جاری احتجاج پر کوئی ایکشن نہیں کیا گیا۔ حکومت کے پاس شدید خطرات کی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں۔ ریاست کچھ اقدامات بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اٹھاتی ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی سے ملاقات کے بعد حکومتی کمیٹی کی نیوز کانفرنس۔ فواد حسن فواد کہتے ہیں بلوچستان سے آئے مظاہرین پرامن رہے، چند مقامی افراد نے مسائل پیدا کیے، پتھراؤ کرنے والوں نے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، تمام خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا، شناخت ہو جانے والے مرد بھی رہا کر دیے گئے۔ کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں۔ جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقدامات، میں نے اسی لیے شروع میں کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کریں، بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ کہ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے۔ پتھراؤ کا سلسلہ جس طرح ہم نے آپ کو بار بار، یہ میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کہا، ان لوگوں نے کیا جو ان بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے۔ کچھ لوگ جو مقامی طور جنہوں نے آنے سے پہلے اپنے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے تھے۔ اقلیتیں ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ نواز شریف کا قوم کے لیے خدمات پر اقلیتی برادری کو خراج تحسین۔ لاہور میں نون لیگ کی اقلیتی ونگ کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ اقلیت سے ایسے فوجیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وطن کے لیے قربانیاں دیں۔ پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ ہے، اقلیتی کے ساتھ مل کر ہی پاکستان مکمل ہوتا ہے۔ وسیع برادری کو ملک بھر میں اور ملک سے باہر بھی اپنی بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی ماشاءاللہ قربانیاں پچھلی جو جنگیں گزری ہیں اس میں بھی بہت عمدہ قربانیاں آپ لوگوں نے دی ہیں۔ میں خود جانتا ہوں ایسے ان فوجیوں کو، فوجی افسروں کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کی فوج کا وہ حصہ رہے ہیں، اور بڑا ماشاءاللہ انہوں نے ایک سچے اور عمدہ پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور بہادر لوگ تھے جن کو میں، کچھ ان میں سے فوت بھی ہو چکے ہیں، تو جو بڑے ہی میں نے انٹیگریٹی والے، آنیسٹ اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ وہ لوگ تھے جن کو میں جانتا ہوں۔ ایک اپنا یہ جس کو کہتے ہیں گلدستہ ہے، اور ہم بالکل اس گلدستے کو انشاءاللہ اور بھی آنے والے وقت میں سجائیں گے اور اس کو انشاءاللہ اور بھی خوبصورت بنائیں گے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پر پہنچ چکی۔ کچھ لوگ سیاسی تقسیم اور نفرت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ نفرت کی سیاست کا بخار توڑنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کا حیدرآباد کے سندھ میوزیم میں نویں شیخ ایاز میلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ہماری رائے الگ ہو سکتی ہے لیکن سب محب وطن ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے اور ہمیں اس بخار کو اب توڑنا پڑے گا۔ اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کی مدد کے ساتھ ہمیں اس ہائپر پارٹیزن شپ، ہائپر پولرائزیشن کی بخار کو توڑنا پڑے گا۔ ہر پاکستانی کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ بھی محب وطن پاکستانی ہو، میں بھی محب وطن پاکستانی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رائے الگ ہو، ہم ہر کسی کا حق یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھیں، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے۔ ایک دوسرے کو ایک غدار کہیں گے تو کفر کہیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ پائیں گے ایک دوسرے کو، تو ہم کیسے ایک پاکستان ہو کے اس ملک کو چلائیں گے؟ اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار، بندوق، گولی تو تھام لیتے ہیں، مگر وہ قلم، وہ کتاب اس طریقے سے نہیں تھا۔ نون لیگ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ نون لیگ نے 2 روز کی توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے۔ چیئرمین نون لیگ الیکشن سیل اسحاق ڈار نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پولنگ کی تاریخ تبدیل کیے بغیر شیڈول تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 7 दिन मुख्तस किए गए। कागजात नामजदगी के साथ मुख्तलिफ दस्तावेज़ात जमा कराना होती हैं। दूसरी तरफ सियासी जमातों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा और वसूल करने की तारीख बढ़ाने के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ने भी तारीख में तोसी पर गौर शुरू कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। मोहसिन स्पीड का एक और तूफानी मंसूबा, मुल्तान रोड से मोटरवे तक सिर्फ 6 मिनट में रसाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिग्नल फ्री फेज़ 2 का प्लान पेश कर दिया। मुल्तान रोड पर ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के नीचे फ्लाईओवर बनाने की तजवीज़ दी। मंसूबे के मुताबिक फेज़ 2 के 3 हिस्से होंगे। पहला मुल्तान रोड पर फ्लाईओवर बनेगा, दूसरे हिस्से में मोटरवे तक ड्यूल कैरिज वे तामीर होगा, तीसरे हिस्से में ट्रम्पेट इंटरचेंज बनेगा। LDA का तैयार करदा डिज़ाइन फाइनल कर लिया गया। मंसूबे पर 5 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। पंजाब में 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में 105 सड़कों के मंसूबे ज़ेर इल्तवा थे। तकरीबन 150 अरब रुपए लागत आएगी। मुख्तलिफ अजला की 33 शाहराहें तेज़ी से ज़ेर तकमील हैं। आमदोरफ्त आसान होगी। लाहौर को तजावुज़ात फ्री बनाने का मिशन, शहर में दूसरे रोज़ भी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। भाटी चौक में शेड्स और गैर कानूनी थड़े मिसमार कर दिए गए। मज़ाहमत पर 30 दुकानदार गिरफ्तार, 5 दुकानें सील। मॉल रोड भी खुला लगने लगा। टिपा और LDA भी इन एक्शन है। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के अतराफ में ऑपरेशन, 16 ब्लॉक सील करके तजावुज़ात को हटा दिया। DHA राया में चाइना टाउन डीलर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में जुगन काजिम, इरफान रफ़ीक समेत डीलर्स की बड़ी तादाद की शिरकत। CEO चाइना टाउन इरफान रफ़ीक ने सोसाइटी के माहौल दोस्त पहलुओं पर रोशनी डाली। राया में पहले शानदार रंगारंग चाइना टाउन डीलर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। CEO चाइना टाउन इरफान रफ़ीक, जुगन काजिम और शहर भर से डीलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इरफान रफ़ीक ने सोसाइटी के जदीद रहायशी और माहौल दोस्त पहलुओं पर तफसील के साथ इजहार ख्याल किया। फर्स्ट डीलर कन्वेंशन करने जा रहे हैं, लेकिन इस डीलर कन्वेंशन से पहले हमारे प्लैटिनम सेल्स पार्टनर भी लॉक हो चुके हैं और हमने डेवलपमेंट का कल आगाज़ भी कर दिया उसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट के मुताबिक चीज़ें लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे डेवलपमेंट भी जारी रहेगी और हम डिलीवरी की तरफ फोकस्ड और इंशाल्लाह अपनी टाइमलाइंस को मीट करेंगे। तकरीब की मेज़बानी प्रोग्राम होस्ट जुगन काजिम ने की। शुरा के लिए म्यूजिकल नाइट का भी इख्तिमाम किया गया। CEO चाइना टाउन इरफान रफ़ीक के मुताबिक कन्वेंशन से पहले ही चाइना टाउन लाहौर की डेवलपमेंट की खुशखबरी दे दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टाउन बना है ना, इससे एक्साइटेड हैं सारे लोग ना कि ऐसा टाउन यहाँ पे बना नहीं कभी, और इंशाल्लाह से बहुत अच्छा फील करेंगे। चाइना टाउन में शहरियों को जदीद ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी।